ہو دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. وہ میرے قریب نہ آئے، حوض کوثر پر میں اس کو پانی نہیں پلاؤں گا. احمد یار نعیمی جال حق کے مصنف ہیں، بریلوی عالم ہیں. وہ اپنی کتاب جال حق میں دیوبندیوں سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تم لوگ دین میں بدعت کے بارے میں کہ دین میں بدعت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تم یہ واویلا کرتے ہو. بعض دیوبندی بعض بدعات کے مخالف ہیں. مثلا آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا ادرکنی یا رسول اللہ، یا اغثنی یا رسول اللہ، اس کے مخالف ہیں. وہ یہ نہیں مانتے ہیں کہ آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی جائے. اسی طریقے سے مردے کو دفن کرنے کے بعد بعض بریلوی علماء اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آذان دلواتے ہیں تاکہ اس کو بتلا دیا جائے جو قبر کے اندر ہے کہ آذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیوبندی علماء اس بات کے مخالف ہیں. بعض بدعات کے خود مرتکب ہیں دیوبندی، لیکن بعض بدعات میں بریلویوں کی مخالفت کرتے ہیں. احمد یار نعیمی جا الحق میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ بدعت نہیں کرنی چاہیے. سنو، ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں بدعت شامل ہے. لکھتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شریعت ایک تھی، طریقہ ایک تھا. وہ طریقہ یہ تھا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی ہے، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنمی ہے. ایک طریقہ تھا، ایک راستہ تھا. ان ھذا صراطی مستقیما، آپ فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے صراط مستقیم. فاتبعوہ، اسی صراط مستقیم پر چلو. ولا تتبعوا السبل، اور راستوں پر نہ چلنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ اللہ کے نبی نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا، اللہ کے نبی نے ایک خط کھینچا. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر دائیں طرف بھی خط کھینچے اور بائیں طرف بھی. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ 2 خط دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھینچ دیے. 4 راستے بنائے. 4 راستوں پر اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ. یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے. ان راستوں پر بیٹھ کر نیکی کی دعوت دے رہا ہے، گناہ کی نہیں. اور نیکی کی دعوت دے کر یہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو درمیان میں نے ایک لائن کھینچی ہے سیدھی، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو اور ان 4 راستوں پر نہ چلنا. احمد یار نعیمی دیوبندی علماء کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہمارے دین میں، ہمارے کلمے میں، ہمارے ایمان میں داخل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا اور نہ کوئی حنبلی تھا. ہم نے شریعت میں 4 راستے بنائے ہیں، شریعت کے 4 راستے بنائے ہیں اور طریقت کے بھی 4 راستے بنائے ہیں. نقشبندی، قادری، چشتی اور سہروردی. 4 شریعت کے اور 4 طریقت کے. تم بتلاؤ کہ ان صحابہ میں سے، احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتلاؤ کہ کوئی صحابی حنفی یا قادری تھا. کہتے ہیں اپنی کتاب میں
کہ بعض نام تو اس میں ایسے ہیں جو عربی بھی نہیں ہیں، غیر عربی ہیں، جیسے چشتی، نقشبندی۔ عربی زبان میں چے نہیں ہے، چے کی بجائے جیم ہے۔ آج بھی کوئی چشتی کو چشتی نہیں پڑھتا ہے بلکہ جشتی پڑھتا ہے، جیم کے ساتھ پڑھتا ہے۔ احمد یار نعیمی کہتے ہیں کہ بعض نام تو ایسے ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں، لہٰذا نبی کے زمانے میں کوئی شخص نہ شریعت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے کے ساتھ منسلک تھا اور نہ طریقت کے 4 راستوں میں سے کسی راستے پر گامزن تھا۔ اب تم خود بتلاؤ کہ یہ تو ہمارا دین ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، شریعت ہمارا دین ہے، ہمارا کلمہ اور ایمان ہے، اس کے اندر بدعت شامل ہے اور تم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہ لبادہ دیوبندیوں تم نے بھی اوڑھ رکھا ہے، تم میں حنفی بھی موجود ہیں اور تم میں قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی بھی موجود ہیں۔ جب تم نے دین میں، کلمے میں، ایمان میں بدعت کو قبول کر لیا ہے، اب بدعت سے بچ کر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ وہ راستہ ہے نیکی کا جو شیطان دعوت دیتا ہے اور لوگ اسے نیکی سمجھ کر اس راستے پر چلتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد فجر کی نماز سے پہلے اپنے استاد کے دروازے پر جا بیٹھتے تھے۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے اور ان کے ساتھیوں اور شاگردوں سے پوچھا، اخرج ابو عبد الرحمن، کیا عبداللہ ابن مسعود گھر سے باہر نکلے ہیں؟ ابو عبد الرحمن کنیت تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ شاگرد اور ساتھی کہتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں نکلے، کچھ دیر میں نکلیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی بھی عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر جا بیٹھے۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو ابو موسیٰ اشعری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور کہنے لگے، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ مسجد میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں، حلقے کا ایک امیر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان کی نیت نیکی کی ہے، ثواب کی ہے، اجر کی ہے، گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ لوگ نیکی کے ارادے سے بیٹھے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آخر وہ نیکی کا کام ہے کیا؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں، اے ابو عبد الرحمن، حلقے بنا کر اس میں انہوں نے ایک امیر مقرر کر رکھا ہے، اپنے سامنے کنکریاں ڈالی ہوئی ہیں، ان کا امیر ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، سب مل کر اونچی آواز سے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور کنکریوں کو شمار کرتے ہیں، کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر امیر ان کو کہتا ہے کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں اور کنکریوں پر گنتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلند آواز سے کنکریوں پر گنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ کیا کہا تم نے ان کو؟ کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی رائے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری سے کہنے لگے، اے ابو موسیٰ اشعری، ان کو کہو اگر وہ گننا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں کو گنو
نیکیوں کو نہیں. گننا چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو گنو. میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. پھر خود چل کر مسجد میں پہنچتے ہیں اور ان میں سے ایک گروہ کے سر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اے ابو عبد الرحمن، ہم سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اور کنکریوں پر گن رہے ہیں. عبداللہ